خان صاحب نے کہا ہے کہ سارے تیاری کریں اور وہ ٹکٹس کی بھی تیاری ہو رہی ہے، تو خان صاحب اس کے لیے پر امید ہے. چیئرمین وائس چیئرمین دونوں جیل میں بیٹھ کر کانفرنس کر لیتے ہیں. وہ جب اب بھی اگر ایک دو حلقوں سے الیکشن میں کھڑی ہو جائیں گی تو اسٹیبلشمنٹ کو شاید پریشانی ہوگی. آپ کو اس طرح سے اٹھا کے لے جانا، اغوا کرنا، آپ سے باتیں منوانا شاید اتنا آسان نہیں ہے. اس وقت مسز شاہ محمود قریشی ہیں، ان کی بیٹی مہر بانو بھی ہیں، میری بہن نظمہ بھی ہیں. ہم سب کو اجازت ملی تھی جیل کے اندر جانے کی، اور اس کو انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپن ٹرائل ہو گئی ہے. یہ اس قسم کی جو لا تو تب ہوگا جب ہمیں نظر آئے کہ یہاں ہمارے انصاف ہو رہا ہے. ان کا خیال تھا تھوڑی سی خواتین کو وہاں بٹھا کے ہم کہہ دیں گے کہ ہماری ٹرائل اب اوپن ٹرائل ہو گئی ہے. اصل میں اوپن ٹرائل تب ہوگی جس دن ساری میڈیا، آپ لوگ سب جب شامل ہوئیں گے. آج آپ اس کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو اگر آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں تو جیل کے اندر کیوں نہیں آ سکتے؟ سیکیورٹی کو کراس کریں، سیکیورٹی وہ پورے اس کے مکمل کریں اپنے جو بھی ان کے انتظام ہے، اور ساروں کو اندر آنا چاہیے، کیونکہ وہ تو کورٹ روم ہو گیا. جو ہال اب ہے وہ ایک قسم کا انہوں نے جیل کے اندر کورٹ روم بنا دیا. اگر کورٹ روم ہے تو آپ سب کو وہاں پہ اجازت ہونی چاہیے آنے کے لیے. آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا وہ پر امید ہے کہ ان کو بیل ملے گی؟ نہیں. جس طرح کا نظام انصاف کا چل رہا ہے، وہ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ بیل ہوئے گی؟ بالکل بیل نہیں. وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ان کو ان کا ارادہ ہی نہیں نکالنے کا. تو ایک کیس نہیں ہوتا. ابھی سائفر کا جو 12:30 بجے یہاں فیصلہ آیا تھا، 3:30 بجے تک وہاں کیس چل رہا ہے. مطلب ان کو کوئی بتانا بھول گیا؟ بتائیں، وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں اسٹے آرڈر ہو گیا اور وہاں پہ چلائی چلے جا رہے ہیں 3:30 بجے تک. بیل اپلیکیشن ان سے کوئی ڈیل کی بات ہوئی ہے؟ بات سنیں، ابھی وہ ختم ہوا ہے. ابھی وہ انہوں نے ایک جج اٹھ کے گئے، ایک اور نیب کے جج وہ آ کے بیٹھ کے ٹرائل کرنے کے لیے. مطلب یہاں پہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو انصاف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کتنا مذاق اڑانا ہے؟ ہم سارے ساتھ شامل ہو کے بڑے صبر سے ساتھ چل رہے ہیں، اور ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ ضرور ہمارے اس نظام میں، ہمارے جو عدلیہ کے نظام میں، ایک دن اس مذاق کو خود ہی شرمندگی میں ختم کر دیں گے کہ اب اس کی بہت ہو گئی ہے. مطلب اتنا مذاق عدلیہ کا نہیں بننا چاہیے جتنا آج کل بن رہا ہے. میرے خیال میں عدلیہ میں بھی لوگ شرمندہ ہوں گے کہ اس وقت انصاف کے نظام کا کیا حشر نشر کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ انتخابات میں بالکل حصہ لے رہے ہیں، اور خان صاحب نے کہا ہے کہ سارے تیاری کریں اور وہ ٹکٹس کی بھی تیاری ہو رہی ہے. تو خان صاحب اس کے لیے پر امید ہے. چیئرمین وائس چیئرمین دونوں جیل میں بیٹھ کر کانفرنس کر لیتے ہیں. وہ جب جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ڈسکشنز بھی اپنی ساری کر رہے ہیں. اگر خان صاحب باہر نہیں آتے تو پھر کون ان کی جگہ الیکشن لڑے گا؟ آپ نہیں، ایک سیکنڈ، بہت لوگ ہیں، ینگسٹرز آئیں گے، ہم بڈھے ہو گئے ہیں سارے. بڈھے اب تھوڑے سے سائڈ پہ ہو گئے ویسے ہی. اب جوان نسل آئے گی، لائرز آئیں گے. اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اتنے جوان نہیں ہے لیکن یہ سارے الیکشن لڑیں گے. ٹکٹ کون جاری کرے گا؟ جیل میں ٹکٹ کون جاری کرے گا؟ کیا مطلب ہے؟ پارٹی کے اندر کوئی پارٹی کا نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم ہے پورا. ہر ایک آرگنائزیشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ پورا پروسیس وہ تنظیم جو ہے وہ پورا کر رہی ہے. اور آخر میں جا کر وہ جو چیئرمین وائس چیئرمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس دن وہ کسی عدالت میں پیش ہو رہے ہوں گے تو وہ سارے ڈسکس کر لیں گے. خان صاحب کی ضمانت کی درخواستیں اور فرد جرم کی درخواست دونوں سپریم کورٹ تک پہنچ چکی ہیں. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹس میں مقرر نہیں ہوتی تھی، مقرر ہو جاتی تھی تو سماعت نہیں ہوتی تھی، سماعت ہوتی تھی تو فیصلہ محفوظ ہوتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ وہی تسلسل اب سپریم کورٹ میں بھی جاری ہو چکا ہے؟ ہمیں امید ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ انصاف کرے گا انشاءاللہ. امید ہمیشہ رکھنی چاہیے، امید کے اوپر ہم چل رہے ہیں. میں نے پھر کہا کئی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ اگر آپ کئی دفعہ ججز کو دیکھیں، آج میں جج صاحب کو دیکھ رہی تھی، ہمیں آج بہت اچھی طرح اس سے سمجھ آ رہی تھی کہ آج انٹریکشن تھی جج کی اور پروسیکیوٹر کی بھی. پہلے جب ہم نے دیکھا تھا وہ ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب کے کورٹ میں، وہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا. ایک طرف سے 4 گھنٹے کوئی بولتا تھا، پھر 2 گھنٹے بولتا تھا. ہم تھک کے حالت ہماری بری ہوتی، پھر ہم چلے جاتے تھے. فیصلہ تو پری ڈٹرمنڈ لگتا تھا، پہلے سے ان کو پتا ہوتا تھا انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے. میڈم ہم دیکھتے کبھی آپ نے فرق کیا ہے کہ ایک
चोरी के लिए बैठा हो और एक 9 मई को टायर जलाने में बैठा हो, कोई तो फर्क है ना। आपका पनामा केस था, उनके ऊपर क्या क्या केसेस नहीं है। अब ये प्लीज पाकिस्तान के साथ आप लोग भी मजाक ना करें। आप एक सेकंड आप मीडिया जो है ना, आप मीडिया जो है ना, आप मीडिया जो है ना पाकिस्तान के साथ, अब अल्लाह करे कि हम सब में ये शऊर आ जाए कि चोर में और जो चोर नहीं है उसमें फ़र्क कर सकें। जब तक हम अपनी तबीयतों में अपने क्या मॉरल स्टैंडिंग नहीं बेहतर करेंगे, तो हमें आदत हो गई है कि चोरी कर ली तो क्या हुआ। इमरान खान चोरी के लिए नहीं बैठा, इमरान खान असूल के लिए बैठा जेल में। आपकी बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ हलीमा साहबा, जो सूरत हाल है, जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें यही बेहतर नहीं लग रहा है कि जो खवातीन हैं, जैसे शाह साहब की बेटी भी खड़ी हैं, उनकी अहलिया भी खड़ी हैं, आप भी, इमरान खान की बहनें आती हैं, तो आप भी अगर एक एक दो हल्कों से इलेक्शन में खड़ी हो जाएंगी तो इस्टेब्लिशमेंट को शायद परेशानी होगी। आपको उस तरह से उठा के ले जाना, अगवा करना, आपसे बातें मनवाना शायद इतना आसान नहीं है जितना पीटीआई के रहनुमा से ये बातें मनवाई इतनी आसानी के साथ। आपने मुझे बताया कौन से रहनुमा से मनवाई हैं बातें? सारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे खान हो साहब गए। कहते हैं कि जो चला गया कोई बात नहीं, क्या पता वो नहीं उनके लिए इनके कहने का मकसद ये हो सकता है कि मर्दों से ज़्यादा खवातीन इस वक्त डट कर खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। खवातीन को स्ट्रेटेजी में शामिल किया जाए।